صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے کون ہے یہ شیخ مفید؟ ہجری 336 ان کی ولادت کا سال ہے. کس کے شاگرد ہیں؟ کل ذکر کیا میں نے شیخ صدوق کا. شیخ صدوق کے شاگردوں میں ایک نابغہ شاگرد محمد ابن نعمان، یہ نام ہے. محمد ابن نعمان معروف کس نام سے ہوئے؟ شیخ مفید. حالانکہ جو مومنین نے ان کا لقب رکھا تھا وہ رکھا تھا ابن معلم. ابن معلم کو جانتے ہی نہیں. ابن معلم کیوں؟ کیونکہ ان کے والد معلم تھے. اپنے علاقے کے بہت بڑے بغداد سے 35-40 کلومیٹر ان کا علاقہ تھا واصف نام کا. اب نہیں معلوم ہے کہ نہیں، ہوگا تو ضرور نام بدل گیا ہوگا. تو واصف وہاں یہ پیدا ہوئے تھے، وہاں ان کے والد جو تھے وہ ان کے معلم تھے پورے علاقے کے. اب یہ بچہ جو تھا عجیب تھا، اس کی ذہانت عجیب تھی. اس کے لیے لوگ خواب دیکھتے تھے، مختلف خواب دیکھا کرتے. اور جب ان کے والد نے خواب دیکھا اپنے بیٹے کے بارے میں، محمد ابن محمد کے بارے میں، تو سیدھے لے کے بغداد میں آ گئے کہ یہاں یہ پڑھے گا میرا بچہ. ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ایک یعنی سب سے الگ ہٹ کے، یہ شیخ مفید الگ ہٹ کے. اور وہ یہ ہوا کہ تھوڑے عرصے میں ان کی علمیت کا اتنا چرچا ہوا کہ بغداد میں دوسرے مکاتب فکر کے لوگ بھی ان کے پاس آنے شروع ہوئے. جو پڑھانے آتا تھا استاد، وہ ان سے پڑھنے لگتا تھا. اور پھر علمی بحث مباحثے کا آغاز ہوا. ابھی تک تو وہی ہوتا تھا نا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور چھپ کے رہتے تھے لوگ. تو اب ان کے زمانے میں جب لوگوں نے دیکھا کہ اتنا بڑا عالم، تو ان کی مسند بچھا دی گئی تھی اور مختلف مکاتب فقہ کے علماء آتے تھے. علمی بحث مباحثہ ہوتا تھا اور انہوں نے ان کا نام رکھا تھا شیخ مفید. شیخ مفید نام کیوں رکھا؟ جب ان کی علمیت پورے بغداد پہ ثابت ہو گئی تو ان کا جو ایک وزیر تھا عباسیوں کا، وہ وزیر خلیفہ کے دربار میں لے کر گیا. اس خلیفہ کے دربار میں اس وقت کرسیاں رکھنا بزرگی کی علامت ہوتا تھا، اور کسی بھی فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے عالم کی کرسی نہیں تھی. پہلی بار تاریخ میں شیخ مفید کی کرسی رکھی گئی وزیر اعظم کے ساتھ. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ تاریخ کا حصہ ہے، کوئی بڑا فخر کی بات نہیں ہے وزیر اعظم یا صدر کے ساتھ کرسی رکھنا. لیکن میں اس زمانے کا معیار بتا رہا ہوں کہ دربار میں کیونکہ تمام مکاتب فکر بلکہ تمام مذاہب کے علماء، وہ یہودیوں جو بھی ان سب کی کرسیاں رکھی ہوتی تھی. فقہ جعفریہ تعلق رکھنے والی کی کوئی کرسی نہیں ہوتی تھی کیونکہ اہمیت نہیں تھی. جب ان کی کرسی رکھی گئی ہے وہاں، تو وہ دن پہلا دن تھا جب مومنین نے تقیہ ختم کیا تھا، کیونکہ ان کو تسلیم کر لیا گیا نا. تسلیم سرکاری طور پہ پہلی بار یہ ہے شیخ مفید جس نے مذہب حقہ کو تسلیم کرایا تھا. اور جب مذہب تسلیم ہو گیا تو بس اس دن سے وہاں پہ تقیہ ختم ہو گیا. اب مجھے بتائیے، یہ عالم جس کے زمانے میں تقیہ ختم ہو رہا ہے، جو اپنی علمیت کے سبب سے، علمی قد و قامت کی وجہ سے تقیہ ختم کرا رہا ہے، اس کا منصب کیا ہوگا؟ اس کا مقام کیا ہونا چاہیے شیخ مفید کا؟ اور بتائیں آپ کو مقام. بھول جاؤں گا، پہلے کتابوں کی تعداد بتا دوں آپ کو. ارشاد شیخ مفید تو مشہور ترین کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہو گیا. ہر علم پر ان کی ایک کتاب ہے، ہر علم پر. اب میں کیا کہوں، کتاب الفلسفہ، کتاب المنطق، کتاب الفقہ، کتاب الاحکام، جتنے علوم ہیں 171 کتابیں پوری کی پوری موجود ہیں، ان کے نام بھی موجود ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ شیخ صدوق کی 300 کتابیں تھیں، 220 بچی ہیں، 188 کی فہرست میرے پاس ہے. شیخ مفید کی 100، اور یہ شاگرد کسی نہیں، شیخ صدوق کے. یعنی شیخ صدوق اپنے دور کے نابغہ، ان کا شاگرد اس دور کا نابغہ شیخ مفید. 171 کتابیں. اب شیخ مفید نے پہلا مدرسہ قائم کیا تاریخ تشیع کا، فقہ جعفریہ. کیسے؟ آپ کہیں گے امام جعفر صادق علیہ السلام، ہاں صلوات بھیجیے. بے شک پہلا مدرسہ وہ یہ جو 5ویں امام نے قائم کیا، جو بعد میں یونیورسٹی بنا، لیکن اس کے بعد ختم ہو گیا نا، امامت کا دور ختم ہو. کسی کو مدرسہ قائم کرنے کی اجازت سوچ ہی نہیں سکتا تھا. آج آپ کو یہ بھی بتائیں گے اسی وجہ سے جمعہ اور جماعت نہیں ہوتا تھا. بھائی کیسے کریں، تقیہ کا زمانہ ہے. اب آپ دیکھیے کیسا سخت دور تھا تشیع پہ. جمعہ جماعت نہیں ہو سکتا تھا، تقیہ میں کر ہی نہیں سکتے، تو لوگ آئیں گے حملہ کر دیں گے، مار دیں گے. جیسے آج کے زمانے دھماکہ کریں گے، ختم کر دیں گے. یہ پورا دور تقیہ کا جا رہا ہے، کوئی مدرسہ نہیں. یہ شیخ مفید وہ پہلی ہستی، شیخ صدوق کا بھی مدرسہ نہیں ہے. گھر میں بیٹھ کے پڑھاتے تھے نا، ادھر جا کے پڑھا رہے ہیں، ادھر جا کے پڑھا رہے ہیں. مدرسہ قائم کر ہی نہیں سکتے، تباہ کر دیا جاتا. تو پہلا مدرسہ کرخ کی بستی
کرخ کی بستی کا تاریخ میں نام ہے، جس کو آج کاظمیہ کہتے ہیں نا، کاظمین کہتے ہیں، کاظمیہ علاقے کا نام ہے، کاظمین اس خاص جگہ کا نام ہے۔ یہاں پہ وہ بستی تھی جو ختم ہو گئی تاریخ میں۔ یہ جگہ پہ مومنین آباد تھے۔ یہاں پہلا باضابطہ باقاعدہ مدرسہ شیخ مفید نے قائم کیا۔ اب جب یہ مدرسہ قائم ہوا، کیونکہ شیخ مفید نے قائم کیا تھا اور ظاہر ہے کہ تسلیم کیا جا چکا تھا مذہب حقہ کو سرکاری طور پر جتنے مذاہب تھے دوسرے مذاہب کے ساتھ، تو پھر کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے مدرسے پہ حملہ کرتا، پھر ان کا علمی قد اتنا بڑا تھا کیونکہ ان کے مقابلے پہ آ نہیں سکتا تھا۔ لہذا پہلا مدرسہ، اور انہی کے شاگرد ہیں ابو جعفر، جن کا کل میں نے نام لیا، ابو جعفر محمد ابن حسن توسی، شیخ توسی ان کا شاگرد، جس نے نجف اشرف کا حوزہ قائم کیا۔ یہ ہیں علماء، سمجھ میں آیا؟ اسے کہتے ہیں فقہا جنہوں نے بنیادیں رکھی۔ آج ان بنیادوں پہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں جو قائم ہیں، یہ ان کی قربانیاں۔ اس زمانے میں جب کوئی وسائل ان کے پاس نہیں تھے، شیخ مفید نے بنیاد رکھی، ان کے شاگرد شیخ توسی نے یہ حوض علم نجف، صدیوں سے 1000 سال ہو گئے اس کو، تقریباً 1000 سال سے یہ حوضہ قائم ہے۔ کس کا؟ شیخ مفید نے بنیاد رکھی تھی، چھوٹا سا مدرسہ بنایا، ان کے شاگرد نے اس کو شان و شوکت عطا کر دی۔ اب آئیے منصب بتائیں ان کا ہے کیا شیخ مفید کا۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ خطوط تحریر امام زمانہ کی آتی تھی شیخ مفید کے نام، تحریر، اور میرے بھائی میرا معتمد اس طرح۔ اب آئیے اس معتمد پہ اور بھی بتائیں گے تائید، لیکن پہلے بتا دیں۔ ایک رات خواب دیکھا، مدرسے میں رہتے تھے، اوڑھنا بچھونا سب مدرسے میں تھا، آمادہ ہے نا؟ دیکھیے آپ کی تعداد مجھے بتا رہی ہے کہ آپ میری خشک بیانی سے بالکل بھی پریشان نہیں ہیں۔ یا ہاں، مطلب ایسا ہے نا کہ مجھے ڈر لگنے لگتا ہے کسی وقت کے بہت زیادہ خشک ہو جاتا ہے مضمون، میں کیا کروں؟ ہوتا ہے کہ جب میں تاریخ پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس کا ایک فلو ہوتا ہے، اس میں خود یہ نہیں سوچتا کہ بھئی یہ خشک ہے کہ تر ہے، لیکن جب ہاں بعض لوگوں کی ذرا غنودگی نظر آنے لگتی ہے آنکھوں میں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ مجھے احساس مجھے اعتراف ہے بھائی کہ میں نہیں پڑھ سکتا، ویسا مجھے نہیں ہوتا، لیکن اب کیا کروں، ایک مضمون چل رہا ہے تو میں اسی مضمون کو لے کر چلوں گا نا۔ اب خواہ ادھر ادھر ہو جاؤں، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ دل بہلانے والی باتیں کرنے تو پھر اچھا نہیں لگتا، مضمون بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ سو رہے ہیں، خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ معصوم کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، چادر میں، حجاب میں، چادر میں، سیاہ چادر میں ملبوس، 2 بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے آئی، ان کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں پڑھا رہا ہوں، بچے بیٹھے، دروازہ کھلا، ایک خاتون داخل ہوئی، اور ظاہر خواب میں جب جو خیال آ جائے وہی ہے۔ میں نے دیکھا کہ دختر رسول حجاب میں 2 بچوں کے، چھوٹے بچوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے آئی ہیں، کہ شیخ میرے ان بچوں کو فقہ کی تعلیم دو، یا شیخ علمہم الفقہ، ان دونوں کو فقہ پڑھاؤ، ان دونوں کو فقہ پڑھاؤ۔ تو میری آنکھ کھل گئی اور پریشان کہ کوئی غلطی ہو گئی مجھ سے، کیا ہوا؟ میں نے کوئی ایسی بات کر دی، کوئی ایسا فتویٰ دے دیا، غلط کوئی فتویٰ دے دیا جس کی وجہ سے مجھے تنبیہ کی جا رہی ہے، یا طنز ہے، یا مجھ پر کیا ہے، کچھ پریشان۔ صبح دل نہیں لگ رہا پڑھانے میں، پریشان بیٹھے، شاگرد بھی دیکھ رہے ہیں آج شیخ کو ہوا کیا، مسئلہ کیا ہے شیخ کے ساتھ، آج پریشان ہے شیخ۔ اتنے میں دیکھا کہ وہی صدر دروازے سے ایک خاتون داخل ہو رہی ہے، اور وہاں کرخ کے شریف ترین خاندان کی، موسوی سادات کی موسوی خاندان کی ایک خاتون، اور 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے، کہ شیخ یہ سید زادے ہیں، یہ حسین موسوی کے بیٹے ہیں، ان کے والد کا نام ہے حسین۔ اب حسین موسوی مشہور تھے کرخ میں۔ شیخ کھڑے ہو گئے جگہ سے کہ کوئی شریف ترین خاندان، پھر شیخ تو سید نہیں تھے نا، اب آنے والے بچے سید اور آنے والی بیوی بھی، تو کہا اب وہی جملہ دو رہا ہے، شیخ علمہما الفقہ، ان دونوں کو فقہ کی تعلیم۔ رونے لگے، بیٹھ گئے روتے۔ تو خاتون حیران ہو گئی کہ شیخ آپ رو کیوں نہیں؟ میں اپنے بچوں کو لائے ہوں، سید زادے ہیں، ان سیدات کو 2 سید بچوں کو لائے ہوں کہ آپ ان کو پڑھائیں، آپ گریہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے میں ان بچوں کے منصب اور مقام کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ جن کی سفارش مجھ سے مادر حسین کر رہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ سمجھ میں آئی بات؟ ان کی سفارش
مادر حسین جن کی سفارش، اب منصب دیکھا آپ نے؟ اچھا وہ ایک کا نام کیا ہے؟ مرتضی، ایک کا نام ہے رضی۔ سید مرتضی کہلائے علم الہدا، یعنی ہدایت کا پرچم، لقب تو ان کا علم الہدا۔ اور سید رضی کون؟ سید شریف رضی، جامع نہج البلاغہ، جنہوں نے نہج البلاغہ کو جمع کیا۔ ایک سلسلے وار چل رہا ہوں نا آپ کو، شیخ صدوق کی طرف رجوع کیا، اس کے بعد پوری ملت تشیع نے کس کی طرف رجوع کیا؟ شیخ مفید کی طرف۔ اب شیخ مفید آگے 3 مرجع تقلید دے کر جا رہے ہیں، نام ابھی نہیں آیا، ابھی مرجعیت کا یاد رکھیں، کل بھی میں نے کہا کوئی کہ کب تھے، تاریخ میں کہا لکھا ہے مرجع تقلید، نہیں، ابھی اصطلاح نہیں آئی، ابھی اصطلاح نہیں آئی، لیکن رجوع کر رہے ہیں نا لوگ، کہاں رجوع کر رہے ہیں؟ شیخ مفید کی طرف۔ اور شیخ مفید کے بعد وہ 3 نام، شیخ طوسی، سید شریف رضی، علم الہدا، اور تینوں اپنے دور کے نابغہ۔ کیوں؟ جانتا تھا ان میں سے ایک ایک کہ تشیع کے پاس کام کا یہی وقت ہے۔ مشغول تھے، ان کا مسئلہ بھیجا کہ پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لینا پھر دفنا دینا۔ کس نے کہا شیخ کا فتویٰ یہی ہے۔ شیخ کا وہ گئے جناب، انہوں نے دفنایا، پیٹ چاک کیا، بچہ زندہ نکل آیا، بچے کو نکالا اور دفنا دیا۔ کچھ عرصے کے بعد آئے شیخ کے پاس، کہا شیخ بڑی مہربانی، جان بچ گئی بچے کی۔ انہوں نے کون سا بچہ، کیسا بچہ، کیا ہو گیا؟ یاد دلائے، کیا آپ نے فتویٰ دیا تھا؟ ہاں میں نے کہا تھا جا کے دفنا دو۔ کبھی راستے میں آپ کا آدمی پہنچ گیا تھا۔ اب حیران، کون سا آدمی پہنچ گیا؟ میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا۔ کہا کہ ہاں ایک سوار آئے تھے بزرگ، وہ سوار نے کہا کہ ایسا کرو، دیکھیں شیخ کی عزت رکھ رہا ہے امام زمانہ، ہم عزت نہیں رکھتے، امام زمانہ اپنے عالم کی عزت رکھ رہا ہے۔ غلط فیصلہ تھا، غلط، لیکن جانتے ہیں نا امام کے کتنا بڑا عالم ہے، ہو گئی، یہی سے تو معلوم ہوتا ہے معصوم اور غیر معصوم کا فرق۔ اگر سارے کے فتوے ایک ہی ہو جاتے تو معصوم اور غیر معصوم کا فرق کیسے معلوم ہوتا تم کو؟ لہذا معصوم نے عزت رکھی نا۔ اب رو رہے ہیں، سجدے میں چلے کے باہر لکھ کے لگا دیا کہ آج کے بعد فتویٰ نہیں دوں گا، اب فتویٰ نہیں لینے آنا میرے کو۔ ڈر گئے، اتنی بڑی غلطی، انسانی جان جا رہی تھی، رو رہے ہیں، سمجھ گئے کہ کس نے مدد کی، سمجھ گئے کس نے مدد کی، رو رہے ہیں۔ بھائی میں نے نہیں کہ میں نے کسی کو نہیں بھیجا، سب سمجھ گئے کہ یہ مسئلہ مجھے سمجھایا گیا۔ اور جب فتویٰ دینا چھوڑا تو پھر خواب میں زیارت کی امام کی۔ کیا بات ہے، ہمارے دوست ہو، ہمارے بھائی ہو، کیا مسئلہ ہے، فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ لوگ آتے کہ مولا میں ڈر گیا ہوں، اس مسئلے کے بعد میں ڈر گیا ہوں۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم نے ہدایت نہیں کی تمہاری؟ فتویٰ دو لوگوں کے لیے، جہاں ایسی غلطی ہوگی ہم تمہاری مدد کریں گے نا، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، بتوا دو۔ اب علامہ ہلی کا تذکرہ تو بعد ہی میں آئے گا، لیکن اس سے ملتا جلتا واقعہ آ گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد سہلہ کی روایت ہے کہ 40 بدھ تک جائے گا، شب بدھ یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو جائے گا تو امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، ہے نا؟ سنا ہے نا آپ نے؟ تو ہلہ سے جاتے تھے، اب جو زیارین جاتے ہیں اب تو ماشاءاللہ اکثریت کو معلوم ہے کہ ہلہ کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے کوفے سے، لیکن خیر وہ ہم بھی گئے، آپ بھی گئے، سارے اکثریت جو جاتی ہے، جو نہیں گئے دعا کریں پروردگار سب کو زیارات کا شرف عطا فرمائے۔ اچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہلہ سے جاتے تھے، اب وہ آخری رات جانا تھا، بڑی امیدوں کے ساتھ جا رہے تھے، بہت امیدوں کے ساتھ جاتے ہیں۔ آج یہ 40ویں شب ہے اور انشاءاللہ آج کے بعد مجھے مولا کی یا تو آج یا کل زیارت نصیب ہوگی۔ جب جا رہے تھے سارے پیدل کا راستہ تھا، خچر وچر، یہ پرانے زمانے کی سواریاں، تو ایک بزرگ سے ہمراہی ہوگی، بزرگ بھی نہیں، 35-40 سال کے ایک شخص ہمراہی ہوگی۔ تو کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ کہا ہم بھی وہاں سے قریب تک جائیں گے، پھر آپ آگے چلے جائیے گا۔ تعارف ہوا کہ اچھا آپ ہیں علامہ ہلی، بات چیت ہوئی۔ علامہ ہلی کہتے ہیں مجھے تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو آنے والا بہت ہی بڑا عالم ہے، یہ میرا ہمرکاب ہوا ہے یہ تو بہت بڑا عالم ہے۔ اچھا اب یہ صورتحال ہو گئی کہ اب علامہ ہلی بحث نہیں کر رہے، سوال کیے جائیں، حالانکہ عمر میں بڑے ہیں، سوال کیے جائیں۔ اچھا حضرت یہ مسئلہ بتائیے، اور وہ چٹکی بجاتے مسئلہ حل بتا دیں، حل بتا دیں، حل بڑے پریشان۔ پھر کہتے ہیں ایک مسئلے نے اور مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ تو شخص نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں نے ایک روایت پڑھی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ روایت صحیح ہے کہ غلط، یہ سب آپ کے فائدے کی، جس نے نہیں سنی سنی ہے۔
تو یہ کہتے ہیں کہ تکرار جو ہے مومنین کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اکثریت کو یہ واقعہ نہیں معلوم ہے، اس لیے بتا رہا ہوں. خاص طور پہ بچے آج کل کی جوان نسل اس کی معلومات کچھ اور ہی ہیں، یہ معلومات ہے ہی نہیں بیچارے کی. خیر اللہ سلامت رکھے ان بچوں کو جو اب تک ان مجلسوں کے فرش پہ آ رہے ہیں. یہ الگ بات کہ کچھ سو جاتے ہیں، کچھ جاگ رہے ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اور دوسرے دن ابا سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہاں نہیں جانا، یہ کوئی مجلس ہو رہی ہے، یہ کیسی مجلس ہو رہی ہے، مجبوری ہے. خیر جناب، تو ہوا یہ کہ سن لیا، آنکھ کھل گئی بچوں کی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کہ ایک روایت ماشاءاللہ یا کہ کون سا مسئلہ، کون سی روایت؟ جب روایت میں نے پڑھی ہے من بکا او ابکا او تباک علی الحسین فوجب لہ الجنہ، ہے نا؟ آج کی روایت آپ کے لیے ہدیہ. کہ میں نے یہ روایت پڑھی ہے کہ جو رویا حسین کے غم میں رلایا یا رونے جیسی شکل بنا لی جنت واجب ہوگی. کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہوگا کہ من بکا او ابکا او تباک علی الحسین فوجب لہ الجنہ، اس وقت جنت. کہ یہ تو بڑا آسان مسئلہ ہے ہلی، یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے. کیا سمجھا دیجئے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا دیکھو، ایک بادشاہ تھا، شکار پہ گیا، ہرن کے پیچھے جا رہا تھا، اپنے لشکر سے بچھڑ گیا. اور بچھڑ کے ایک ویران جنگل میں علاقے میں پہنچ گیا. ہرن تو گیا کہیں، اس کے اپنے، میری زبان میں، میرے لہجے میں، اس کے اپنے حواس ہرن ہو گئے، اس کو کچھ سمجھ نہیں. بھٹک گیا راستے، بھٹکتے بھٹکتے بھوک پیاس کا اس پر غلبہ آ گیا، جان نکلے. اس میں اس نے دیکھا، السلام علیکم، آئی تشریف، ادھر آ جائیں قبلہ، آپ مفتی صاحب بیٹھے ہیں ان کے ساتھ آئیے، تشریف لائیں مولانا، آئیے، جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہم نے آپ کے لیے پہلے سے ایک مہمان یہاں پر رکھا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اجازت، آپ دونوں کی اجازت سے. تو وہ کہنے کو اس نے دیکھا ایک بڑھیا، ایک کٹیا کو دیکھا، جھونپڑی کو دیکھا. میں نے عرض کیا دیا، آپ میں بہت کو نے یہ واقعہ سنا ہوگا، عام ہے، لیکن بچوں نے نہیں سنا. اور کیونکہ میرے موضوع سے ریلیٹڈ ہے اس لیے لے کر چلتا ہوں کہ کیسے تائید ہوتی ہے. کہتے ہیں مجتہد کا فتویٰ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا ہے. وہ جب مرجعیت کے مقام پر ہوتا ہے نا، اسے تائید حاصل ہوتی ہے. ہاں، جعلی مراجع کی بات نہیں کر رہا، وہ پتہ نہیں کتنے بھرے میں ہے. اصلی مرجع کی پہچان پہلے دن بتا چکا ہوں نا، کہ جب دین پر وقت پڑے گا میدان میں ہوگا، حافظاً لدین ہی ہوگا. جو دنیا میں حفاظت کرتے نظر آئے اسلام کی، تشیع کی، مکتب کی، وہی مرجع ہوتا ہے. کسی مقدس یا کہیں کسی مقدس نما کو دیکھ کے دھوکہ مت کھا لینا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو بس کہا کہ سنو، اس بڑھیا کے پاس کچھ نہیں تھا ایک بکری کے سوا. یہ مر رہا تھا، میری جان بچا لو. اس نے پہلے اس بکری کا دودھ ڈھو کے اس کو پلایا، پیاس بجھائی، اور پھر اس کو ذبح کر کے اس کو کھلا دیا. 2-3 دن یہ اس کے پاس ساری بساط ایک بکری تھی. حالانکہ اس کا شوہر آیا تو وہ لڑ بھی گیا اسے کہ تو نے کیا کیا، ہم کیا کھائیں گے پئیں گے، ایک بکری تھی وہ بھی تو نے اس کو مہمان کو دے دی. لیکن جناب وہ سپاہی ڈھونڈتے ڈھانٹتے اتنے سے میں پہنچ گئے، بادشاہ سلامت چلے گئے. تخت خلافت اپنا بادشاہت کا تخت سنبھال لیا. کچھ عرصے بعد ان کی فاقوں کی نوبت آ گئی، ان کے بعد کچھ بھی نہیں بچا. وہ بار بار ملامت کرتا تھا نا شوہر کے، تو نے کیا کیا تھا، تو نے کیا کیا، ایک بکری کھلا دی مہمان. یہ بیچارے وہاں سے نکلے، کہا کہ شاید ہماری کوئی مدد ہو جائے. اس کے شوہر نے کہا چلو اس بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، وہ جو اس کو فوج آ کے لے گئی تھی اتنا بڑا شہر. اس نے کہا احسان جتانا ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا اس کو، اور پھر کوئی ہمیں جانے دے یا نہیں جانے دے. لیکن خیر پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے بادشاہ کو کسی طرح علم ہوا کہ وہی ہے جس نے میری جان بچائی تھی. بادشاہ نے بلا لیا، دربار میں طلب کیا، ہلی اب بتاؤ کہ بادشاہ کیا دے کہ اس کے احسان کا صلہ ہو جائے. کیا دے بادشاہ، کیا دے؟ تو ہلی نے کہا بھائی وہ تو تخت بھی دے دے تو پورا نہیں ہوتا احسان.
کیونکہ اس نے جان بچائی نا. جان ہی نہ بچتی تو کیا کہتا اس کا احسان تو ادا نہیں ہو سکتا. چاہے وہ تخت دے دے, دولت دے دے, حکومت کچھ بھی دے دے. کب سمجھ میں آیا؟ جو کچھ حسین کے پاس دے دیا نا حسین نے اللہ کے دین کو بچانے کے لیے. جو تھا, میں مسائل پر نہیں آنا چاہتا تھا لیکن میں کیا کروں, یہاں پر بات مجھے کرنی تھی. جو کچھ حسین کے پاس تھا سب حسین نے دے دیا. بس ہاتھ چوم لیا. ہلی نے کہا میں سمجھ گیا, اب میں سمجھ بتاؤ اللہ کیا دے حسین کو. یہ وہ راضیت مرضیہ کی منزل. حسین تو نے اللہ کو راضی کر دیا, اب جو اللہ دینے والا ہے تو بھی اس سے راضی ہو جا. کہ میں سمجھ میں آ گیا, میں سمجھ گیا شیخ آپ نے جو سمجھایا میں سمجھ گیا. وہ منزل آئی جہاں سے اب راستے الگ. سوار نے کہا بس اب ہمارا تمہارا جدائی کا وقت آ گیا. مصافحہ کیا چومنے کے لیے. کہتے ہیں میرے لیے اچھا شیخ سے مراد وہ شیخ نہیں جو سید کے مقابلے میں اس زمانے میں, اب بھی بزرگ کو, عالم کو, بڑے کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ شیخ کہا جاتا ہے. یہ ہے شیخ کا مطلب. ہاتھ کو بوسہ دیتے ہوئے ہلی کہتے ہیں شیخ دعا کرو میرے لیے, آپ کی دعا قبول ہوگی میرے حق میں. تو کیا چاہتے ہو؟ کہ میں 39 راتوں سے آ رہا ہوں برابر, آج یہ 40ویں شب ہے جب میں جا رہا ہوں مسجد سہلہ. اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے میرے مولا کی زیارت ہو جائے. یہ ہلی کے مرنے کے بعد لکھا گیا, یہ اس کی بھی وجہ بتاؤں گا. زندگی میں انہیں نے ظاہر نہیں کیا تھا اس واقعے کو, لکھ دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد بتایا جائے یہ واقعہ. تو وہ جب یہ کہا مجھے زیارت ہو جائے تو سوار نے کہا ہلی اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہو کہ تمہارے امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں, اور کیا چاہتے ہو؟ غش آ گیا. جب آنکھ کھلی تو ظاہر کیا سمجھ میں آیا. ایسے زبانیں کھولنا آسان ہے ان فقہا کے لیے, ان علماء کے لیے جن کا منصب یہ ہے. ہاں وہ تمہیں عزیز ہے جو ایجنٹ ہو, جو پلانٹ کر کے تمہاری صفوں میں بھیج دیے گئے وہ تمہیں عزیز ہیں. جو سوداگروں کے بھیس میں آتے ہیں وہ تمہیں عزیز ہیں. جو تاجروں کے بھیس میں آئے تمہیں عزیز. جو جانے دیں, جو اپنے خون کو, اپنے لہو کو روشنائی بنائیں اور صدیوں کے لیے, قیامت تک کے لیے مذہب حقہ کو محفوظ کر کے چلے جائیں, ان پر یہ بازاری لوگ زبانیں کھولتے ہیں. یہ درباری لوگ زبانیں کھولتے ہیں. یہ بے ضمیر لوگ, یہ بے دین لوگ, یہ سامراجی ایجنٹ. والا زمانہ ممکن ہے اس سے بھی زیادہ خوفناک ہو. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آج پانی دو بیٹا, ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے. معذرت, وہ بات یہ ہوتی ہے کہ اب ظاہر مختلف جگہوں پہ مجلس پڑھیں تو بھول جاتے ہیں, کیونکہ ہر جگہ ایک ہی تاریخیں نہیں ہیں مصائب کی, الگ الگ ہے. اس لیے معذرت قبول کر لیجیے گا. پوچھنا اچھا ہے بجائے اس کے کہ میں کچھ اور پڑھ دیتا ہوں, کیونکہ ہر جگہ الگ الگ تاریخیں مناسبت سے چل رہی ہیں. تو آج اسے میں بھول گیا تھا کہ یہاں کیا پڑھنا ہے. لیکن باہر جو بات میں عرض کروں وہ میری بات تو پہنچ رہی ہے نا, میرا مقصد تو پہنچ رہا ہے. ایسا نہیں بننا. احسان فراموش نہیں بنتے, محسن کچھ نہیں بنتے. دیکھو ایک بار ہوتا ہے بے عمل, ایک بار ہوتا ہے منکر. دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. دیکھو میں فرق آپ کو سمجھاتا ہوں. ایک بار نماز نہیں پڑھتا مگر منکر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روزہ نہیں رکھتا مگر منکر تھوڑی ہے. جانتا ہے کہ واجب ہے مگر میں نہیں پڑھتا, گناہگار ہوں, ہے نا. ڈھیٹ نہیں ہے.
منکر کون ہوتا ہے؟ جو ڈھیٹ ہوتا ہے، نہیں پڑھتا، کہتا ہے واجب ہی نہیں، دلیل لینے کے بڑے اچھا بتاؤ کہاں نماز واجب ہے؟ دیکھیں نا ایسے نمونے دیکھیں نا آپ نے، سوشل میڈیا پہ زیادہ ملتے ہیں ایسے نمونے، وہاں زیادہ پائی جاتی ہے یہ نسل نمونوں کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب وہ بیچارے جوان نسل بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے سنتے ہیں، سمجھتے ہیں بڑی اچھی اچھی دلیلیں دے رہے ہیں، نہیں کیا پتا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں، کچھ بھی نہیں آتا اس کو۔ نماز کا واجب، روزہ کا واجب ہے۔ اچھا تو یہ انبیاء کائے کو آئے تھے بھائی؟ کس لیے آئے تھے؟ پیغمبر کیوں مبعوث ہوئے؟ ائمہ طاہرین احکام کیوں دیتے رہے؟ یہ جو احکام کی روایات حدیثیں 33,000 سے زیادہ حدیثیں ہیں تو 1,00,000 سے زیادہ، لیکن وسائل الشیعہ میں 33,000 سے زیادہ ہر حدیث امام کی ہے نا، اور کچھ تو بنتے ہی اہل حدیث ہیں، ہے نا؟ کہتے جی ہم تو اخباری ہیں، اخباری والے حدیث، تو تم کو یہ حدیثیں نظر نہیں آتی احکام کی؟ سمجھ میں نہیں آتا کیوں آئے تھے؟ تو وہ واجب، یہ وہ ہے منکر جو بے عمل ہے نا، اس کی ہدایت کا امکان موجود ہے نا؟ اعتراف ہے جرم کرنا بہت بڑی بات ہے نا، جانتا ہے کہ میں رکھنا چاہیے بھائی میں نہیں رکھ رہا، لیکن ایک ڈھیٹ بن جاتا ہے نہیں بھائی واجب ہی نہیں ہے، تم کیوں رکھ رہے ہو؟ واجب نہیں نماز، کس نے کہہ دیا نماز واجب ہے؟ صلاۃ کا معنی تو دعا ہے، صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ ہاں میں بھی کہہ رہا ہوں دعا ہے۔ اچھا یہ بتا کہ حی علی الصلاۃ جب کہا جائے دعا مانگتا ہے؟ یہ جو رکوع ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو سجدہ ہے یہ کیا ہے؟ جب حی علی الصلاۃ کہا جائے، اعلان کیا جائے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ دعا مانگنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی۔ شریعت کا کیا معنی ہے؟ گھاٹ۔ شریعت کا معنی کیا ہے؟ شریعت گھاٹ، وہ پانی زیادہ بھرتے ہیں، تو میں کہوں بھائی شریعت پہ عمل کرو، آپ دوڑ جاؤ گھاٹ کے اوپر، آپ نے تو کہتا شریعت تک جاؤ، شریعت تک پہنچ جانا، میں پہنچ گیا گھاٹ پہ آ گیا۔ اللہ کے بندو وہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی جہاں انسانی کی دینی پیاس، روح کی پیاس مجھے اسے کہتے ہیں شریعت۔ آپ سمجھ میں آئے شریعت محمدی کیا ہے؟ یعنی جہاں انسان اپنے روح کی پیاس کو بجھاتا ہے۔ زکوٰۃ، اس میں جتنی بھی اصطلاحیں ہیں بھائی، ایک لغوی معنی ایک اصطلاحی۔ تو جب صلاۃ کہا جائے تو قرآن میں صلاۃ کے ساتھ سجدے کا ذکر آ رہا ہے، رکوع کا ذکر آ رہا ہے، تو تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا عقل کے اندھے کہ صلاۃ کا لغوی معنی بے شک دعا ہوگا، لیکن جب اصطلاح میں یہ لفظ آ گیا حی علی الصلاۃ جب بھی کہا جائے گا تو خود بخود ذہن میں تبادر ہوگا کہ نہیں نماز کے لیے جانا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ بہرحال یہاں پہ بات کرو کیونکہ وقت آج بہت زیادہ ہم نے آپ کا لے لیا اور آگے بھی دوسرے کو بھی جانا، لیکن مقصد آپ تک یہ مطلب پہنچانا ہے۔ یاد رکھیے انسان کو احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، محسن کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری قوم ایسی نہیں ہے الحمدللہ۔ اکثریت کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، بالکل مجھے معلوم، میں پورا پاکستان گھوما، اکثریت ہماری۔ اچھا جو بیچاروں کی نہیں سمجھ میں آتا ان میں بھی اکثریت جو ہے وہ سادہ لوگوں کی ہے، سادہ لوگ، کیونکہ انہیں حقیقت بتائی نہیں گئی۔ جو جھوٹ بیان کرتا ہے ایسے لہجے میں بیان کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہی صحیح ہوگا جو ہی کہہ رہا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، اب بھی جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے پوری قوم ایک جگہ اکٹھا ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ایسا ہوتا ہے نا، بس میں نے اشارہ کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ دنیا میں بھی جب کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، خدا کا شکر ہے، سالوں کی برسوں کی صدیوں کی سازشیں نقش بر آب، جتنی سازشیں سب بے نقاب ہو جاتی ہیں۔ اب بھی ایسے ہی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کتنے ہی فتنے سر اٹھا لیں، یقین رکھو امام زمانہ ہے نا، پھر کیا کی پرواہ؟ اپنے حصے کا کام کرتے رہو، ڈرو مت، وہ دیکھ رہا ہے، نگرانی بھی کر رہا ہے، اور اپنے غلاموں کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے اور کرتا ہے، اپنے غلاموں کو حوصلہ بھی دیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، بس یہی وہ زمانہ ہے جس کو حسین یاد کر رہا تھا کربلا کے میدان میں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بیٹا آئے گا، اور پھر اس سے پہلے یہ بھی جملہ ہے کہ وہ کب آئے گا وہ زمانہ جب قائم قیام کرے گا اور انتقام لے گا، مظلوموں کے خون کا انتقام لے گا، خون ناحق کا انتقام لے گا۔ کیسا کیسا خون بہا ہے کربلا میں۔ اچھا ایک بات بتائیے، اس کربلا کی سرزمین پر جناب عباس کا خون بہا ہے نا، اون محمد کا خون بہا، قاسم کا خون بہا، علی اکبر کا خون بہا، یہاں تک کہ خود سید الشہداء کا خون بہ گیا۔ بے شک مٹی کھا کے شفا بن گئی، مگر خون تو بہا ہے نا۔ کیسا ہے وہ لہو؟
کہ جسے نہ زمین قبول کرتی تھی نہ آسمان قبول کرتا تھا. کیسا ہے وہ خون؟ کس کا ہے وہ خون کہ صرف ایک چلو، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے زیادہ نہیں. کتنے پہروں کا پیاسا بچہ، اس کے جسم میں لہو کتنا ہوگا. ابھی چند منٹ چند دقائق پہلے ہی کی تو بات ہے جب حسین نے ابا کا دامن ہٹایا تھا اور بچے کے لبوں کو دیکھا تھا لشکر نے کہ جیسے ماہی بے آب، وہ مچھلی جو پانی سے نکال دی جائے جب اس کا دم نکلتا ہے تو اس کے ہونٹ پھڑا رہے ہوتے، ایسے علی اصغر کے لب ہل رہے تھے. ابھی چند منٹ چند دقائق جب حسین نے اس معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تھا اور لشکر کے سامنے ہر طرف پھرایا تھا، دیکھو مجھ سے جنگ ہے، میرا بچہ پیاسا، اسے پانی پلا. مگر کیسے شقی تھے وہ لوگ کہ 6 ماہ کے بچے کو پانی نہ دیا. ایسے ہی ہوا نا. اور مولا نے حکم کب دیا تھا؟ جب بچے نے حملہ کیا تھا. آپ کہیں گے بچے نے کب حملہ کیا؟ ہاں حملہ ہی تو تھا جب حسین نے کہا تھا میرے لال اب حجت تمام کر دے. کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں. بچے نے صرف اتنا کیا تھا کہ خشک ہونٹوں کی کمان میں سوکھی زبان کا تیر رکھ کر چلایا. اور یہ ایسا حملہ تھا کہ کمانوں کے چلے اتر گئے تھے. چڑھی ہوئی کمانوں کے چلے اتر گئے تھے. ہتھیار پھینک دیے تھے، منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے. پہنچ گئے تھے پدر سعد کے گھر پہ، سر پہ پہنچ گئے تھے. اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے ورنہ ابھی آپس میں تلوار چلتی، ابھی یہاں خون کی ندی بہ جائے گی. گھبرا گیا تھا، گھبرا کے کہا تھا اور ملا کو اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کرتے. ملعون ہرملہ پسر سعد نے یہی تو کہا تھا کہ حسین کے کلام کو قطع کر. یہ کب کہا تھا کہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا دے؟ اس ملعون نے زہر کا سوفار تیرے سے شعبہ کمان میں جوڑا. اب مجھے بتائیے چند ماہ کے بچے کی گردن کتنی اور 3 منہ کا تیر آہنی تیر نشانہ لیا. کہتے ہیں کہ علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا، میں کہتا ہوں نہیں، حسین کے گردن کا نشانہ لیا تھا. مگر ابھی حسین کا آخری مجاہد ہے نا، زندہ ہے نا. پس علی اصغر نے دیکھا کہ میرے باپ پر حملہ ہو رہا ہے، بابا پر حملہ ہو رہا ہے، نظر جما دی تیر پر. ادھر تیر چلا، علی اصغر تیار ہوا. جو ہی تیر بابا کے قریب آیا بچے نے ہمک کے اپنی گردن کو آگے. پہلے تیر نے علی اصغر کے گلے کو چھیدا، بعد میں اب حسین کے بازو میں پیوست. کہتے ہیں کہ یہ تیر کھانے کے بعد علی اصغر کا من کا ڈھلک گیا پیچھے. نہیں نہیں، تیر میں اتنی طاقت کہاں کہ علی اکبر کا من کا ڈھلک جائے. علی اکبر کے رخ پہ دے نہیں، علی اصغر کا من کا ڈھلک جائے. علی اصغر کا رخ پہ دے نہیں. ہوا یہ کہ تیر کھانے کے بعد علی اصغر نے نظریں گھمائی خیمے کی طرف، جہاں در خیمہ سے اس کی ماں اپنے شیر خار کی جنگ دیکھ. یہ ہے وہ ابدی مسکراہٹ، یہ ہے وہ ابدی تبسم علی اصغر کا. اے میری ماں دیکھ میں نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا. دیکھ میں نے کیسی جنگ کی، میں نے اپنے بابا کا کیسا دفاع کیا. اب سمجھ میں آئی بات؟ اب بتائیے اس معصوم کے بدن میں کتنا لہو؟ 1 چلو سے زیادہ تو نہیں. لیکن عجیب ہے، عجیب ہے. زمین کی طرف پھینکنا چاہا، آواز آ گئی، حسین یہ خون ناحق میری طرف نہ آئے ورنہ قیامت تک ایک دانہ اناج کا اگنے والا نہیں. حسین چاہتے کہ آسمان کی طرف پھینکے، ندا آئی حسین یہ خون میری طرف نہ آئے.
نہ قیامت تک ایک قطرہ بارش کا. بس یہ حسین ہے. حسین اسی میں اتنی طاقت ہے جو نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں. علی اصغر کے لہو کو اپنے چہرے پہ مل لیا. نانا اسی شان سے اسی چہرے سے تیرے سامنے آؤں گا. نانا دیکھ میرے معصوم کے ساتھ کیا کیا تیری امت نے. بڑی مشکل سے علی اکبر کا لاشا لائے تھے خیمہ گاہ میں، لیکن لائے تھے نا. عباس کا پرچم لے کر آئے، اونو محمد کے لاشے لائے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے گٹھڑی کی صورت مگر لائے نا. لیکن کیسا مجاہد ہے یہ کربلا کا کہ حسین کی ہمت نہیں ہو رہی کہ اس کے لاش خیمہ گاہ میں لے جائے. ایسے ہی ہے نا. صبح عاشور کیا عمل کرتے ہیں آپ؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. 7 بار آگے جاتے ہیں، 7 بار پیچھے آتے ہیں. سمجھ گئے کون سا عمل ہے؟ علی اصغر کا لاشا آغوش میں ہے. حسین سے خیمے میں جایا نہیں جا رہا. جاتے ہیں پلٹ آتے. ارے کیسے لے کے جاؤ اس ننھے سے لاشے کو اس کی ماں کے سامنے؟ خیر اس مرحلے کو بھی طے کیا. بس آخری جملے سن لیجئے. مرحلے کو طے کیا، ماں سے بھی رخصت کرایا، معصوم بہن سے بھی رخصت کرایا، خیمہ گاہ کے پیچھے آئے. کیوں؟ جانتے ہیں حسین کہ عصر عاشور کے بعد تمام شہداء کے سر قلم کیے جائیں گے، کہیں میرے ننھے علی اصغر کا سر بھی نہ قلم کر دیا جائے. اپنی تلوار سے ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کو چھپا دیا، قبر کے نشان مٹا دیے. لیکن ہوا کیا عزادارو سنو. عصر عاشور کے بعد شہداء کے سر قلم کیے گئے. جب شمار کیے گئے، ایک سر کم. ہم نے جتنے میدان میں مارے تھے ایک سر کم. پھر ڈھونڈا گیا، نہیں ملا. کسی نے کہا آخری وقت میں حسین خیموں کی پشت پر کچھ چھپا رہے تھے. نیزہ برداروں کا دستہ تیار ہوا. حکم ہوا خیمے کے پشت کی زمین کو کھود دیا جائے. ماں کے کانوں تک یہ حکم پہنچا. پشت خیمہ کی طرف آئی، دیکھ رہی ہے روزن خیمہ سے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، نیزوں سے زمین کو کھودتے جاتے ہیں. ماں دعا کر رہی ہے بار الہا میرے اصغر کی خیر ہو، میرے معصوم کی خیر ہو. لیکن عزادارو اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے. اصغر تو کچھ اور دعا کر رہا ہوگا. اے میری ماں یہ دعا نہ مانگو، تیرے علی اصغر کو یہ گوارا نہیں کہ سب کے سر نیزوں پہ ہو اور جو فاتح جنگ کربلا ہو اس کا سر نیزے پہ نہ ہو. بس علی اصغر کی تمنا پوری ہوئی. اب جو ایک ظالم کا نیزہ زمین میں گیا اور